بھی انسان دیکھ رہا ہے کہ بچہ مر رہا ہے، اس کو شدید پانی کی کمی ہے اور ڈرپ نہیں لا رہے، کینولا نہیں ہوا، اور جاتے جاتے 2 4 10 لوگ کیا پورا شہر رکھ دیتے اور وہ ماں باپ کا اکیلا بچہ تھا۔ اس طریقے سے کافی سالوں سے سول ہاسپٹل میں ہمارے پاس جب میں وہاں کام کرتا تھا تو یہ بچے آتے تھے ہمارے پاس اور ان کو کافی مشکلات ہوتی تھی وہاں پہ، خصوصی طور پہ خون کا مسئلہ ہوتا تھا، خون کہاں سے لایا جائے، تو ایک دل میں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن اس کے لیے کوئی موقع کی تلاش تھی۔ پھر میرے قرارداد کو ضلع ناظمہ ہوئی تو اپنے کوئی الیکشن کمپین میں گاؤں میں گئی تو ان کو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے تلیسیمیا کے ہیں اور ان کے لیے کوئی تلیسیمیا سینٹر کا بندوبست ہے۔ پر انہوں نے میں ان سے بات کی اور ملاقات ہوئی ہماری کس طریقے سے تلیسیمیا سینٹر اسٹیبلش کیا جائے، تو ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ان کو بھی ہے اور ہمیں اس ادارے کو بنانے کا اور غریب لوگوں کی جو تلیسیمیا کے بچے ہیں ان کی خدمت کرنے کا۔ 2007 میں یہ ہم نے شروع کیا اور دیکھتے تھے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، کہاں سے ملے ہیں، ماں باپ ان کے رشتے دار پریشان ہوتے تھے، ایک درد تھا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو آنے سے کوئی موقع دیا تو لوگوں نے اسٹیبلش ہو گیا تھا۔ بس اس میں واقعی مسئلہ تھا کیونکہ 5 لوگوں کی جمع ہونے کے بھی جو محتاط تھے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی کہ لوگ جمع نہ ہوں اور میل جول ختم ہو گئی، ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، ورچولی ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، تو مشکلات تھی، لیکن ہم نے اپیل کی ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ کہ بھائی مہربانی کر کے کورونا میں تلیسیمیا کے بچوں کو ان کی ضرورت ہے اور ہم کیمپ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اس میں نواب شاہ کے شہر کے لوگوں کا خاص طور پر بڑا انہوں نے شوق سے ذوق سے سعادت سمجھے، ثواب سمجھے اور اس ادارے کی مدد کی، اور ہمیں جو جتنا بھی کورونا کے جو اکوٹ فیس تھا جس میں شدید دباؤ تھا گورنمنٹ کے اوپر، بیماری کا دباؤ تھا، الحمدللہ وہ لوگوں نے بڑا، نواب شاہ کے لوگوں نے اس کو پورا۔ تلیسیمیا کے بچے ہمارے پاس آلموسٹ 2300 بچے ابھی تک رجسٹرڈ ہیں۔ ان کی اور بیماریاں پلیٹلیٹس کے ہیں، اپلاسٹک انیمیا ہے، ہیموفیلیا ہے۔ نواب شاہ کے تو ہمارے پاس کم بچے ہیں، زیادہ سے زیادہ بچے دوسرے ضلعوں کے ہیں، جیسے نواب شاہ کا بارڈر ڈسٹرکٹس جیسے ہیں، مٹیاری ہے، سانگڑ ہے، نوشہر فیروز ہے، خیرپور ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ تو ہمارے دوسرے ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں، اس کے تو ہے ہی ہیں شہر کے اور اس ڈسٹرکٹ کے، لیکن اتنا تعداد ان پڑوسی ڈسٹرکٹس کا بھی ہے ہمارے، تو ہمارے اسٹیٹسٹکس میں دیکھا جائے تو تقریباً 8 ڈسٹرکٹس کے سندھ کے جو بچے ہیں وہ ہمارے ادارے میں آتے ہیں اور ایسا سچ کوئی رمضان میں یہ نہیں ہے کہ آپ روزے میں تو نہ دیکھوں، لیکن اس کے بعد جیسے افطار ہوا تو فٹ ہے کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کریں، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ رمضان شریف میں مشکلات ہوتی ہے، ایک پرسیپشن ہے کہ رمضان میں نہ دیں، کمزوری ہو جاتی ہے، روزے میں یہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے اس سے پہلے ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں، ایکٹیو کیمپس لگاتے ہیں، ویسے ہماری کیمپس ہوتے ہیں 2 ہفتے میں، لیکن پھر رمضان آنے سے پہلے جو لاسٹ 15 دن ہوتے ہیں اور اس میں ہم تقریباً روزانہ ڈسٹنٹ پلیسز پہ جا کے خون کو جمع کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ریڈ سیل ہے جو اس کو 3 مہینے تک آپ اسٹور کر سکتے ہیں، تو یہ ساری جو کمی ہے وہ ہم رمضان شریف سے پہلے پوری کر لیتے ہیں، اسٹارٹ کر کے مختلف جگہ پہ کیمپس لگا لیتے ہیں، لیکن رمضان کے دوران بھی والنٹیئر ڈونرز افطار کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، کافی آتے ہیں لوگ بیچارے کہ رمضان میں بچوں کو ضرورت ہے، تو وہ اس میں
رمضان کے حساب سے ثواب کا بھی بڑا سوچتے ہیں کہ اس رمضان مہینے میں ثواب بھی زیادہ ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اتنا کوئی سچ کوئی رمضان از ناٹ اے پرابلم. تمام انسٹیٹیوٹس میں لگاتے ہیں، تمام پریفریبلی پولیس کیمپس، پولیس ڈپارٹمنٹس جہاں پولیس کے ٹریننگ سینٹرس ہیں، جہاں ڈی ایس پی سٹیز میں ہیں، خصوص طور پہ پولیس کے جو ٹریننگ سینٹرس ہیں، تمام کیمپس میں. لیکن ہماری بلڈ ڈونیشن کیمپس تقریباً پورے 8 ڈسٹرکٹس میں لگتی ہیں، ہر جگہ لگتی ہے، تاکہ ہم خون کو بچوں کا یہ سلسلہ جاری رکھیں اور ان کی کمی نہ ہو. تھیلیسیمیا کو اگر وقت پہ خون دیا جائے اور وقت پہ دوائیں کھائیں تو یہ نارمل لائف گزار سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کھانے کی، گھومنے کی، یا کوئی پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں کہ انجینئر نہیں بن سکتا، پلمبر نہیں بن سکتا، یا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. از فٹ فار ایوری ورک. لیکن احتیاطی طور پہ یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے مکمل لگنے چاہیے. اس کے بعد جو عمر گزرتی جاتی ہے، عمر کے حساب سے فلو ویکسین ہے، نیومونیا کے ویکسینس ہیں، وہ اگر لگائیں گے تو بچے حفاظت میں رہیں گے. باقی ان کے لیے کوئی خاص نہیں ہے کہ ان کو خاص زندگی گزارنا ہے، یہ تو نارمل ہے، بس ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کزن میرج سے ہی ایک وراثت میں بیماری پڑتی ہے، لگتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے ایک سے دوسرے میں. لیکن کزن میرجز کو ہم ڈسکریج تو نہیں کریں گے کہ پاکستان میں تو 95% کزن میرجز ہیں. ہم بولیں گے، ہمارا پیغام یہ ہے ادارے کی طرف سے کہ آپ میرج کریں اپنوں میں، لیکن بیفور میرج ٹیسٹ کریں لڑکے اور لڑکی کا. اگر دونوں مائنر ہیں تو نہ کریں، ایک مائنر ہے ایک نارمل ہے، شادی کریں. دونوں نہیں ہیں، موسٹ ویلکم، دونوں کریں، کوئی مسئلہ نہیں. میجر تو ڈیزی ہے، مائنر نارمل ہے. اگر مائنر ہے تو مائنر میں کوئی بیماری کے علامات نہیں ہوتی. نارمل زندگی، کبھی زندگی میں اس کو خون کی ضرورت نہیں پڑے. مائنر کو بولیں گے نارمل، مائنر از نارمل. لیکن میجر از اے ڈیزی جس کو وقت کے ساتھ خون کی ضرورت پڑتی ہے. باقی ایک انسان کا مشن ہوتا ہے، انسان کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کسی کی خدمت کریں، اور اس کی کوئی قیمت تو نہیں ہے نا. بس ایک انسان میں آتا ہے، آپ دیکھیں گے لوگ خیرات کے کام میں مسلسل لگے رہتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بندے ہیں جنہوں نے 100 مرتبہ خون دیا ہے زندگی میں. تو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں. ایک ایسے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اسی انسان میں جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں. ایڈکٹ ہے، بس کہ عادت ہے کہ مجھے اچھے کام کرنے ہیں، تھیلیسیمیا کی خدمت کرنی ہے. اس میں انسان کو سکون ملتا ہے. جو شاید اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ہمارے پروفیشنل ڈاکٹرس ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے دل میں بھی یہ جذبے ہوں مریضوں کے لیے. تو دعا کریں گے کہ بھائی ہر ایک آدمی یہ کرے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اس میں سکون بھی ہے، اور یقیناً جو انسان ایسے کام کرتا ہے تو پروردگار سے اجر کو بھی کہتا ہے کہ اجر ملے. اور اجر اس دنیا میں تو نہیں، لیکن آخرت کا بڑا سوچنا چاہیے انسان. بس ڈاکٹر کے حساب سے کئی ایسے واقعات ہیں جو کیونکہ لمحے ہوتے ہیں بچے کے ٹھیک ہونے کے. کبھی انسان دیکھ رہا ہے کہ بچہ مر رہا ہے، اس کو شدید پانی کی کمی ہے اور ڈرپ نہیں لگ رہی، کینولا نہیں لگ رہا، اور جاتے جاتے 2-4 دست اور کی اور کولپس ہو گیا اور ڈیتھ ہو گئی، اور وہ ماں باپ کا اکیلا بچہ تھا. تو ڈاکٹر کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں. ایک واقعہ تو نہیں ہے کہ جس کو بولیں کہ ہم اس سے سخت متاثر ہوئے. زندگی ایسے ہی بھری پڑی ہے ڈاکٹر کی ان باتوں میں. تو برحال ایک جذبہ ہے، انسان کوشش کرتا رہے. بس گورنمنٹ میجر کمپوننٹ ہمارا گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ فنڈس کا. سندھ گورنمنٹ میں پھر اور ڈپارٹمنٹ ہے، زکوٰۃ اینڈ عشر. پھر سندھ گورنمنٹ کی ایئرلی گرانٹس آتی ہیں، اور اس کے بعد چیریٹی ہے، فلانتھروپسٹ جو مخیر حضرات ہیں نواب شاہ کے، وہ گاہے بگاہے مسلسل ادارے کی مدد کرتے ہیں. ہمارے ڈونرز کراچی تک ہیں، وہ ہمارے بچوں کو بلڈ بیگس دیتے ہیں.
کینولا دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، بچوں کو کمپلیمنٹ دیتے ہیں، تو ایک ذریعہ نہیں ہے ہمارا۔ یقیناً ہمارا جو میجر سورس ہے اس ادارے کو سپورٹ کرنے کا وہ سندھ گورنمنٹ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ الشر سندھ گورنمنٹ کا، اس کے بعد یقیناً مخیر حضرات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کے وہ اتنا ہی اہم سمجھیں کہ بلڈ ڈونیشن جو پیسوں سے نہیں ملتا، مخیر حضرات کا، ان آدمیوں کا، ان انسانوں کا جو اس بچے کو خون، اس ادارے کو خون دیتے ہیں، جو بچوں کی زندگی جاری رہتی ہے۔ میں بول رہا ہوں کہ اس جو اگر آپ ایرو لگائیں گے تو کیٹیگرائز کریں گے تو فرسٹ پہلے سے پہلے آپ خون کا تھے جو ہمیں مفت میں ملتا ہے، جس کے لیے ہمیں پیسہ کر سکتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا تو ایک مثال ہے کہ جو سیمن کا بلاسٹ ہوا تھا اس میں جو بھی پیشنٹ شفٹ ہوئے تھے تو ہم نے ایمرجنسی ٹراما سینٹر میں ہم نے ڈسپلے کیے تھے کہ یہ ہمارے پاس بلڈ گروپس ہیں، اتنا اے پازیٹیو کا، بی پازیٹیو، جتنے بھی بلڈ گروپ ان کا بلڈ ہمارے پاس ہے، اور پیشنٹس کو آپ شفٹ کریں، شفٹ کرتے جائیں، اور آپریشن تھیٹر میں خون کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہم نے وہاں سپورٹ کیا ان کو اس طریقے سے، کافی جو آگ لگ جاتی ہے، لوگ جل جاتے ہیں، روڈ حادثے ہیں، ٹرین کے ایکسیڈنٹس ہیں، اس میں تو ہم پوچھتے بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں سے آیا، لیکن ہمارا ایک قاعدہ بنا ہوا ہے کہ ایسے تو لوگ آئیں گے، بس بھائی میرا پیشنٹ ہے فلاں، تو اس پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہاں داخل ہے، پھر دیکھیں اس کا اپنا ڈونر ہوتے ہیں، پریفریبلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایکسچینج بیسس پہ بلڈ ملے اس کو، تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ میں نے خون دیا، متبادل مجھے خون ملا ہے، تو اس کو بھی احساس ہو۔ اور ہمارے ادارے کا بھی مثال کے طور پہ اس کو او نیگیٹو کی ضرورت ہے تو ہم بولیں بھائی آپ کا جو بھی بلڈ گروپ ہے وہ ہمیں ڈونیٹ کرو اور ہم سے لے جاؤ، تو اس کا بھی کام ہو گیا، ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس میریجز ہوتی ہیں، جو بھی ہیں، کزن میریجز ہیں یا ڈسٹنٹ میریجز ہیں فیملی سے، پہلا پیغام یہ ہے کہ ہر لڑکا لڑکی اپنی ٹیسٹ کرانے کے بعد یہ شادی کرے۔ دنیا میں اس بیماری پہ کیسے قابو پایا گیا، وہ یہی واحد طریقہ، پہلا طریقہ کہ آپ ٹیسٹ کریں۔ اس کے بعد آپ کافی چیزیں ہمارے ادارے سے لوگوں کو ملی، لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا بلڈ گروپ کیا ہے، پھر ہم نے ان کو بلڈ گروپ بتایا، پتہ نہیں ہے اس کو ہیپیٹائٹس بی سی، جب ہم نے بلڈ لینا شروع کیا پتہ پڑا کہ اس کو تو ہیپیٹائٹس بی ہے، اس کو تو ہیپیٹائٹس سی ہے، اس کو HIV ہے۔ لوگوں کو ہم نے بتایا کہ بھائی آپ کو تو بیماری ہے، یہ بیماری ہے، پھر ان کو بتا دیں کہ فلاں سینٹر میں جا کے علاج کراؤ۔ تو دوسرا کہ عطیہ خون ادارے کے لیے، کہ تھیلیسیمیا سینٹر میں جو بھی پیشنٹ آتے ہیں وہ کئی جگہ سے آتے ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ آ جائیں تھیلیسیمیا سینٹر میں اور خون کا عطیہ دیں۔ تیسرا جو ہمارا پیغام ہے کہ اس ادارے کی مالی مدد کریں۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، اس ادارے کو آپ کیش نہ دیں، بلڈ بیگس لے کے دیں، بچوں کی دوائیاں لے کے دیں، کینولا لے کے دیں، تاکہ یہ ادارہ اپنا کام مستقل جاری رکھے اور غریب آدمیوں کی جو اس ادارے میں آتے ہیں ان کی صحیح خدمت کر سکے۔